عصر کی نماز کے فوراً بعد دولت کی تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 100 کروڑ کا انتظام ہو گیا۔ اگر آپ کو اس عمل پہ یقین نہیں تو کر دیکھیے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ دعا میں ضرور شرکت کیا کریں۔ غیب کے لیے جو دعا ہے حدیث کے مطابق یہ قبول ہو جاتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ عمل مختصر سا عمل ہے، اور یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کر کے جب آپ دعا کر لیتے ہیں تو دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ عمل قرآنی عمل ہے، قرآن سے لیا گیا ایک عمل ہے، اور قرآن مومنین کے لیے یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمارے لیے رحمت بھی، شفا بھی، دونوں کام ہمارے لیے کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یقین کامل کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، پھر دیکھیے کس طرح ہمیں شفا بھی ملتی ہے اور ہمارے گھروں میں رحمت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے نازل ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رزق دینا نہ دینا، کم دینا زیادہ دینا، بغیر حساب کے دینا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر ہے۔ دنیا میں کسی کے اختیار کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے میرا رزق باندھ دیا ہے، یاد رکھیے کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، مختلف اعمال کی صورت میں ہمارے لیے کچھ رکاوٹیں ضرور آ جاتی ہیں، وہ بھی در حقیقت یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان مسائل کی وجہ سے میرے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے بہت سارے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان مشکلات کی بنا کے اوپر، ان مسائل کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پر مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن تمام تر مشکلات میں ہمیں رجوع اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہی کرنا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ تمام حالات جیسے بھی ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ تو جس کی طرف سے حالات آتے ہیں، اگر ہمارا رجوع اس کی طرف ہوگا تو پھر ہمارے حالات بہت جلد بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ یہ عمل کیجئے، اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، اسباب پیدا فرما دیں گے، اور آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ کاروبار نہیں ہے آپ کے پاس، بہت پریشانی ہے، اور پھر اس مہنگائی کے حالات کے اندر جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، یہاں پر تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کاروبار والے لوگ بھی، اچھے بھلے کاروباری لوگ بھی پریشان نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کاروبار ہے ہی نہیں تو پھر تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے، میرا اللہ ایسا کاروبار عطا فرمائے گا کہ نسلیں سنور جائیں گی، ایسا کاروبار ملے گا، حالات درست ہو جائیں گے۔ اگر ذاتی مکان نہیں ہے تو پھر اس وظیفے کو کرے، اللہ رب العزت ذاتی مکان کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مشکلات ہیں، ہر وقت ایک ڈر، خوف ان کے دل کے اندر ضرور یہ رہتا ہے، کہیں مالک مکان آج مکان خالی کروا لے، کل خالی کروا لے، اور پھر کرائے کے مکانوں میں رہتے رہتے جو گھر کا سامان ہوتا ہے وہ بھی سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی یہاں شفٹ ہوئے، کبھی وہاں شفٹ ہوئے، کبھی وہاں شفٹ ہوئے، یہ بہت زیادہ مسائل ہے۔ اور پھر ایک مزدور آدمی کے لیے کرایہ دینا مکان کا، یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ محدود سی آمدنی کے اندر اپنے گھر کے دیگر اخراجات کو سنبھالے، راشن کا انتظام کرے، بیوی بچوں کے اخراجات اٹھائے، علاج معالجہ کروائے، یا پھر وہ
کرایات دے اپنے مکان کا، تو یہ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اگر ذاتی مکان نہیں ہے تو پھر تو اس عمل کو ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت بہت جلد ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کے لیے ذاتی مکان کا بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، یا مشکلات بھی اسی کی طرف سے ہیں، اور ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ تو ہم نے رجوع کرنا ہے۔ رجوع، یہ جتنے وظائف ہوتے ہیں در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان وظائف کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے رجوع کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے، پھر دیکھیے گا کیسے خالق کائنات آپ کو عطا فرما دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا، ہمارے چینل کو تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی استفادہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، نماز کی پابندی یہ آپ نے ضرور کرنی ہے، اور نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور گناہوں سے سچی اور پکی اور کھری توبہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہ عمل جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں کریں گے، جو خواتین ہیں وہ اپنی گھر میں کریں گے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور یاد رکھیے 5 وقت کی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ عمل عصر کی نماز کے بعد ہے۔ عصر کی نماز جب آپ ادا کر لیں، اس کے بعد دیگر وظائف جو احادیث میں موجود ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کے بہت سارے فضائل بیان کیے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ایک بار آیت الکرسی کو، اس عظیم آیت کو پڑھ لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ موت ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کا معمول یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو وہ مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے، تو اس کو ایک تو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو یاد کیجیے اور ہمیشہ پڑھیے اس کو۔ آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، جیسا آقا علیہ السلام نے بتایا، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 مبارک نام پڑھنے ہیں، اور بڑے پیار کے ساتھ پڑھنے ہیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ وہ 2 نام کون سے ہیں؟ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب۔ 21 مرتبہ آپ نے ان دونوں کو اس طرح ملا کر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سن لیں، اگر غلطی ہو اس کو درست کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پڑھیے اور پھر خوب رو کر گڑ گڑا کر پورے یقین کے ساتھ دعا کیجیے۔ اپنی ضرورت ایک ہے، ہزار ہیں، لاکھوں ہیں، جتنی ضروریات ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ تھوڑی دنیا چاہیے، زیادہ چاہیے، دیکھیے اللہ رب العزت ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہم نے اسی سے مانگنا ہے۔ ہم نے دنیا میں اچھا گھر بھی اس سے مانگنا ہے، اچھا کاروبار بھی مانگنا ہے، دنیا کا حلال اور طیب رزق بھی مانگنا ہے، ہم نے آخرت کا سوال بھی کرنا ہے، اسی سے ہم نے مانگنا ہے۔ اس لیے دل کھول کے مانگا کریں، لاکھوں مانگیے، کروڑوں اربوں روپے مانگیے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے حلال کے لیے مجھے لاکھوں عطا فرمائیے، کروڑوں اربوں عطا فرمائیے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے مانگ لیا تو میرے اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ مانگیں گے ناظرین اکرام، جو بھی آپ وظیفہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو یقیناً اس میں کامیابی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ الناصر۔